بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ترجمہ القرآن کے شارٹ کویسچن جتنے پاسیبل بن سکتے تھے چیپٹر وائز یہ وہ ہیں، اور اس کے علاوہ لاسٹ پہ تین پیپرز ہیں، فل بک کے 3 پیپر ہیں، آپ کو وہ بھی کروائیں گے۔ تو آئیے جی اس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ جتنی بھی ویڈیوز آنے والی ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو آئیے جی شروع کرتے ہیں۔ پہلا کویشچن ہے ہمارے پاس، سورۃ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المریم رکھا گیا ہے۔ ایک چیز آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ آپ کو پیپر میں صرف ایک ہی پارٹ آنا ہے شارٹ کویسچن کا، مطلب کہ آپ کو 8 شارٹ کویسچن آنے ہیں جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ 10 نمبر کے صرف شارٹ کویسچن آنے ہیں، آپ کو 10 نمبر کے شارٹ کویسچن آنے ہیں، 15 نمبر کی آیات آنی ہے، 5 آنی ہے، 3 کرنی ہے، 10 نمبر کے ایم سی کیوز آنے ہیں، ایک لانگ کویسچن آنا ہے 10 نمبر کا، اور 5 نمبر کے آپ کو آنے ہیں ورڈز میننگ، الفاظ معنی۔ مکہ کے دوسرا سوال ہمارے پاس، مکہ کے کافروں نے نجاشی سے کیا کہا؟ مکہ کے کافروں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دنیا اختیار کر لیا ہے، دنیا چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے اور آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ الانبیاء کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ پہلا جی، جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ دوسرا جی، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا محض کھیل تماشا کے لیے نہیں بلکہ با مقصد طور پر پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد 5واں ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہے، سورۃ الانبیاء کے مطابق کن لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا؟ سورۃ الانبیاء کے مطابق ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ترجمہ لکھیں جی اس کا، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ اس کے بعد نیکسٹ جی 7واں ہمارے پاس، انکا کنتا بنا بصیرن کا ترجمہ، بے شک تو ہمیں خوف دیکھنے والا ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا کا ترجمہ لکھیں جی، یہ ہے جی ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات آپ کو آنی ہیں، ان کے آپ نے ترجمے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ الفاظ معنی ہے، اس کی ویڈیو میں آپ کو سے بھی بناؤں گا، ایک دفعہ ان کو بھی نظر مار لے سارے، ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا، اس کو میں پڑھوں گا نہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس پہ الگ سے ایک ویڈیو میں بناؤں گا ضرور۔ اس کے بعد پیپر نمبر 2 آ گیا ہمارے پاس، یہ سورۃ الحج کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الحج کا خلاصہ قیامت کے احوال، حج و قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے۔ سورۃ الفرقان میں بیان کردہ رحمان کے بندوں کی 2 صفات لکھیں۔ رحمان کے بندوں کی 2 صفات ہیں جی، یہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اگر جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں الجھتے۔ سورۃ الفرقان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الشعراء میں قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کس طرح بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ الشعراء میں قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب کو عربی زبان میں تمام جہانوں کے پروردگار نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ سورۃ الشعراء کے آخر میں کیا بیان کیا ہوا ہے؟ سورۃ الشعراء کے آخر میں شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات بھی بیان کی گئی ہے۔
ترجمہ لکھیے جی، یہ ہے جی والفل کا تجزی فی البحری بامرہ، اور کشتیاں سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ نیکسٹ یہ 7واں ہے، ترجمہ لکھنا ہے لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَاکًا ہم ناسکوہ کا ترجمہ لکھیے، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک نیا طریقہ اور قربانی کا ایک طریقہ فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ اِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، ترجمہ تشریح کریں، بے شک اللہ کا عذاب تکلیف دہ ہے۔ یہ جی اس کے بھی یہ الفاظ میں نہیں، آپ نے پڑھ لینے ہیں سارے، یمسکو وہی روکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے پڑھ کے آپ نے یاد کر لینے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کو، اس کے لیے علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا میں آپ کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ نیکسٹ جی سورۃ النمل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ النمل کی آیات 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزر رہے تھے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل میں ہمارے اعمال کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ سورۃ النمل میں ہمارے اعمال کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے اور قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سورۃ النمل سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت ثابت ہوتی ہے؟ سورۃ النمل کے اندر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بہت مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت ثابت ہوتی ہے۔ سورۃ القصص کس طرح مکہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے؟ سورۃ القصص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے کیونکہ اس کی آیت 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کے کس شخص کا عبرت ناک واقعہ بیان ہوا ہے؟ سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرت ناک واقعہ بیان ہوا ہے جس میں آخر کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی۔ اگلا جی قال انی عبداللہ کا ترجمہ، وہ بچہ بول اٹھا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش و نافرمان نہیں بنایا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ کا ترجمہ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، تو اسی کی عبادت کرو۔ آگے جی مبارکن اس کا بابرکت ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، یہ ما دمت جب تک میں رہوں، یہ بڑا دفعہ ہے، و شکین بدبت، یہ سارے جو ہے نا آپ نے الفاظ میں نہیں کر لینے ہیں، اچھی طرح یاد کر لینے ہیں، 5 نمبر آپ نے پکے کرنے ہیں۔ سورۃ العنکبوت کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس سورت کی آیت 41 میں اللہ نے فرمایا ہے مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ سورۃ العنکبوت کے نزول کا زمانہ کون سا ہے؟ سورۃ العنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ سورۃ العنکبوت کے آخر میں مسلمانوں کو کیا ہدایت کی گئی؟ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الروم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے۔ سورۃ الروم میں کی گئی دوسری پیشن گوئی کس طرح پوری ہوئی؟ کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دکھایا کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اشدد بھی ازری کا ترجمہ، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے۔ کی نسبیہ کا کثیرن، تاکہ یکجان ہو کر ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ
مراتن اخرى ترجمہ، اور بے شک ہم نے تم پر احسان کیا تھا ایک بار اور بھی۔ لیڈی یہ صدری میرا سینہ اشراح کھول دے، ٹھیک ہے، یہ سارے آپ نے الفاظ میں نہیں کرنے ہیں یاد۔ نیکسٹ چیپٹر پہ آ رہی تھی، نیکسٹ یعنی صورت اللقمان کی وجہ تسمیہ بیان تحریر کیجیے۔ اس صورت میں قرآن چونکہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیحتوں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ اللقمان رکھا گیا ہے۔ سورۃ اللقمان میں کن چیزوں کو دلائل سے ظاہر کیا گیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور صفات کو دلائل سے ظاہر کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کے میانہ روی کے حوالے سے کیا نصیحتیں کی؟ زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح چلتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کرنا، جیسے چال ڈھال میں میانہ روی اختیار رکھنا، اسی طرح بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ سورۃ السجدہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ السجدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر چھوٹے چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کا ترجمہ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگلا جی ہمارے پاس یہ الفاظ میں نہیں آگے ہیں، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اس کو صحیح طرح یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا جی اگلا کویشچن۔ نیکسٹ کویشچن دی سورۃ السبعین کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ السبعین کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شکر کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ نیکسٹ یہ ہمارے پاس اس کے اگلے کویشچن ہے، آئیے اس کو کرتے ہیں۔ جی سورۃ السبعین میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے؟ سورۃ السبعین میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم شان سلطنت، بے شمار نعمتیں اور بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ان کی فرما برداری کرتے رہے۔ سورۃ فاطر کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کا نام فاطر پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ فاطر رکھا گیا ہے۔ سورۃ فاطر میں کن چیزوں کا ذکر ہے واضح کریں۔ سورۃ فاطر میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے خبردار کیا گیا ہے، شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم کا ترجمہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر بہت شفقت فرمانے والا، بے شک یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الانسان لا کفورن کا ترجمہ لکھے جی یقیناً انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّ جَدَالُكَ فَقُولِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرما دیجئے، اللہ خوب جانتا ہے جو
جو کچھ تم کر رہے ہو جی۔ یہ نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا جی فتناتی آزمائش۔ یہ سارے آپ نے الفاظ میں نہیں جو ہے نا کر لینے ہیں یاد، 5 نمبر کے آنے ہیں۔ سورۃ یاسین کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ یاسین کا خلاصہ جامع اور بلیغ انداز میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ یاسین کی ایک فضیلت تحریر کیجیے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جی نیکسٹ دیکھیے ہمارے پاس ہے سورۃ یاسین میں کس چیز کو اللہ کی قدرت کا مظہر قرار دیا گیا ہے؟ سورج، چاند، ستاروں اور کائنات کے اس شاندار نظام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافاتی میں بتوں اور جھوٹے معبودوں کے بارے میں کیا بیان ہوا ہے؟ سورۃ الصافاتی میں کہا گیا ہے بت اور جھوٹے معبود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو مشرکین کو کیا بچائیں گے؟ سورۃ الصافاتی میں کن انبیاء کرام کے واقعات مختصر بیان ہوئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کا ترجمہ، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے۔ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے اور مستقر رہنے کے لحاظ سے۔ نیکسٹ جی فَأُولَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، ترجمہ، تو یہ لوگ ہیں اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس کے بعد یہ جی ہمارے پاس الفاظ میں نہیں آ گئے ہیں، اس کو یاد کر لینا اچھی طرح آپ نے۔ نیکسٹ جی 8ویں پیپر پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہ سورۃ الصاد کا خلاصہ لکھیں۔ سورۃ الصاد کا خلاصہ یہ ہے جی عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ اس کے اندر قریش کے وقت نے حضرت ابو طالب سے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ قریش کے سردار حضرت محمد رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد کی شکل میں آئے اور کہا اگر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہی کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تیسرا جی ہمارے پاس سورۃ الصاد کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کس طرح آیا ہے؟ سورۃ الصاد کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان لعنت کا حقدار بننا، وہ انسان کا ابدی دشمن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں کے سامنے وہ بے بس رہے گا۔ سورۃ الاحقاف کب نازل ہوئی؟ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ قرآن مجید ظالموں کو کیسے ڈراتا ہے اور نیکوکاروں کو کیسے خوشخبری دیتا ہے؟ قرآن مجید ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرتا ہے اور نیک لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر جی 6واں ہے ہمارے پاس جزاء بما کانوا یعملون، اس کا ترجمہ جی یہ ہے یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ جی ہمارے پاس اگلی آیت ہے، زوم آؤٹ کرتے ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
اور ہم نے انسان کو حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ لے جی آپ کے پاس آ گئی یہ الفاظ میں نہیں، اس کو بھی آپ نے تیار کر لینا، یاد کر لینا پڑھ کے اچھی طرح۔ اس کے بعد نیکسٹ چلیے جی اگلے سوالوں پر۔ سورۃ الشعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ اب یہ جو ہے نا 3 پیپر ہم کرنے لگے ہیں ایسے جو فل بک کے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے 8 جو تھے نا وہ ہم نے ساری بک کور کر لی ہے، اس میں ساری آیات کے ہم نے کویشچنز کر لیے ہیں۔ اب یہ نیکسٹ ہم 3 پیپر ایسے کریں گے جو پوری بک میں سے بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ ریپیٹ ہو گیا، آپ کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الشعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ القصص کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی امت کو خصوصیات سے کیا تلقین کی گئی؟ سورۃ القصص کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ سورۃ الروم کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سورۃ الروم کے مطابق رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ السبع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے بعد قوم سبا کا ذکر کس طرح ہوا؟ سورۃ السبع میں قوم سبا کا ذکر یوں ہوا ہے کہ انہیں بھی نعمتیں عطا ہوئی لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی سخت عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت میں کی سزا کے بھی حقدار بنے۔ سورۃ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس حوالے سے تفصیل سے ذکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا تھا، انہوں نے قربانی کے جس جذبے سے اس حکم کی تعمیل کی تھی، اس کا ذکر تفصیل سے اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون کا ترجمہ، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَن تَمِیدَ بِہِم کا ترجمہ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے۔ ترجمہ آگے جی، وَالَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّہِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ آگے جی نیکسٹ، اس کا بھی آپ نے یہ سارے یاد کر لینے ہیں الفاظ میں نہیں۔ الصلاۃ نماز ہے اس کا، برن نیکی کرنے والا، رواسیہ پہاڑ، یمشونا وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سارے یاد کرنے ہیں۔ اب نیکسٹ پیپر پہ چلتے ہیں، آئیے یہ ہے جی اگلا پیپر ہمارے پاس، اور زوم کر لیتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ سورۃ النمل میں کن 4 انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ النمل میں ان 4 انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ سورۃ العنکبوت کے مطابق کس طرح اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کرے گا؟ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ نیکسٹ جی اگلا کویشچن کرتے ہیں، سورۃ اللقمان کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ اللقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ سورۃ الفاترین میں کس تجارت کو نقصان سے پاک قرار دیا گیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ قریش کے وفد کی تجویز کے جواب میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ آپ نے جناب ابو طالب سے فرمایا، چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ جناب ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ان سے ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا
عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا، اشرکہ فی امری کا ترجمہ، اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے، اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ جی یہ ہمارے پاس آگے اس کا صدری میرا سینہ، لسانی میری زبان، ٹھیک ہے، یہ سارے آپ نے یاد کر لینے ہیں الفاظ میں، یعنی 5 نمبر کے آنے ہیں۔ نیکسٹ جی آخری پیپر ہمارے پاس آ گیا سورۃ الشعراء میں سابقہ انبیاء کرام کے واقعات سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین اور صحابہ کرام کو کیا تسلی دی گئی۔ سورۃ الشعراء میں سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی دی گئی کہ ایک دن ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ سورۃ القصص میں ہدایت کے بارے میں کیا بات سمجھائی گئی؟ سورۃ القصص میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الروم کے آخر میں کن کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورت کے آخر میں نافرمانوں کی ہٹ درمی اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ایک ایک ذرہ، اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ الصافات میں فرشتوں کا کیا مقام بیان ہوا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے کام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ کا ترجمہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ اس کے بعد جی یہ اس کی آخری آیت ہے ہمارے پاس، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے۔ نیکسٹ جی اس کے الفاظ معنی بھی ہیں، اس کو نظر مار لیں ایک، تاکہ آپ کے 5 نمبر پکے ہوں۔ یہ جی یہ الفاظ معنی جو میں نے اس میں بتائے ہیں، اگر آپ یہ بھی کر لیں نا، یہ بھی کافی ہیں۔ پھر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں یہ بھی آ جائیں گے اور دوسرے بھی آ جائیں گے ذرا، تاکہ آپ کے 5 نمبر پکے ہوں۔ ایک ایک نمبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پیپر میں، تو آپ نے یہ سارے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اس کا بیل آئیکن آن رکھنا ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ ساری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔